میرا بھانجا مشین چلانے کا بہت زیادہ شوقین تھا۔ روز مجھے کہتا، حالہ آپ کی مشین بہت زیادہ بھاری ہے، کاش ایک دفعہ آپ کی مشین چلانے کا موقع مل جائے۔ لیکن میں اس سے بچ کر بات کو ٹال دیتی۔ جب جانے کب اس نے میری نئی نویلی مشین دیکھ لی، جو وہ اس کے پیچھے ہی پڑ گیا تھا۔ ایک دن میں اکیلی تھی، سوچا بھانجے کو مشین چیک کروا لیتی ہوں۔ شام کے وقت جب بھانجا گھر آیا تو میں نے اسے مشین چلانے کی پیشکش کی، کہنے لگا، حال اندر آ جائیں، ادھر ہی مشین ٹھیک کروں گا۔ اس دن جب بھانجے کے ساتھ اندر گئی تو میری جان نکل گئی، کیونکہ اس نے مشین میں میرا نام شگفتہ تھا۔ میں غریب لڑکی تھی، میرے گھر کے حالات اچھے نہیں تھے۔ مجبور ہو کر میں نے عورتوں کے کپڑے سلائی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اپنے جہیز کی پرانی سلائی مشین نکال کر صاف کی اور محلے میں پیغام بھجوایا، جس نے بھی کپڑے سلائی کرنے ہوں وہ رابطہ کرے۔ تھوڑے دنوں میں ہی میرے پاس اچھا خاصا رش لگ گیا اور میں اپنے محلے کی عورتوں کے کپڑے سینے لگی۔ کیونکہ میں ان پڑھ تھی، اس لیے میں نے یہ کام شروع کر دیا۔ کپڑے سینے کی وجہ سے گھر عورتوں سے بھرا رہتا تھا۔ ایک عورت گھر میں کپڑے دینے آتی تو دوسری کپڑے لینے آتی۔ میرے بچے نہیں تھے، بس کپڑوں کی سلائی کے کام سے گھر میں رونق بھی لگی رہتی تھی اور ساتھ ساتھ مجھے پیسے بھی مل جاتے تھے۔ یوں کرتے کرتے میرا سلائی کا کام چل پڑا۔ آہستہ آہستہ دور دور سے عورتیں میرے پاس کپڑے سلائی کروانے کے لیے آنے لگی۔ ایسے میں میرے لیے اتنے سارے کپڑے سلائی کرنا مشکل ہو گیا۔ میرا کام تو دن بدن بڑھنے لگا، مگر میرے کندھے مشین پر بیٹھ بیٹھ کر تھک جاتے تھے، اس لیے میں نے محلے کی لڑکی اپنی مدد کے لیے رکھ لی۔ اس کام کے بدلے میں ان لڑکیوں کو ساتھ ساتھ کام بھی سکھاتی اور تھوڑے بہت پیسے بھی دیتی۔ اس لیے وہ ساری اپنی اپنی مشین لے کر میرے گھر آ کر کام کرنے آنے لگی۔ کچھ تو بالکل کم عمر تھی تو میں انہیں مشین چلانے کا طریقہ سمجھاتی، کچھ دنوں تک ان کو مشین چلانا سکھاتی رہی، اور جب ان کا ہاتھ رواں ہو گیا تو میں انہیں کپڑے سلائی کرنے کے لیے بھی دینے لگی۔ مگر وہ سب اس کام میں نہیں تھی، اس لیے کپڑا مشین میں پھنسا بیٹھی تھی۔ کسی کے ہاتھ میں سوئی چھپ گئی تو کوئی مشین کا ٹانکا ہی خراب کر دیتی۔ یوں روز روز ان کی مشین خراب ہونے لگی۔ ایک دن ان میں سے ایک لڑکی کی مشین خراب ہو گئی، مشین میں کپڑا پھنس گیا۔ میں نے اس لڑکی کی مشین خود سے ٹھیک کرنے کی بھی کوشش کی، مگر مشین ٹھیک نہ ہوئی۔ مجبوراً میں نے اس لڑکی کو چھٹی دے دی اور کہا، کل اپنی مشین ٹھیک کروا کے آنا، آج تم جلدی گھر چلی جاؤ۔ وہ لڑکی بھی جانے لگی، مگر اسی وقت میرا بھانجا فضل کھانا کھانے کے لیے گھر آ گیا۔ میں کچن میں آ کر اس کے لیے کھانا گرم کرنے لگی، تبھی میں نے کھڑکی سے فضل کو دیکھا۔ اس لڑکی سے پوچھا تھا، تم چھٹی کر کے کیوں گھر جا رہی ہو؟ فضل کی بات پر لڑکی کہنے لگی، مشین میں کپڑا پھنس گیا تھا، اس لیے میری مشین خراب ہو گئی ہے، ابا نے چھٹی دے دی، کل کسی سے مشین ٹھیک کراؤں گی تب کپڑے سینے آؤں گی۔ لڑکی کی بات سن کر میرا بھانجا کہنے لگا، ارے یہ کیا بات ہوئی؟ باہر سے مشین ٹھیک کروانے کی کیا ضرورت ہے جب گھر میں کاریگر موجود ہو؟ لڑکی فضل کی بات سن کر ایک دم رک گئی اور کہا، اگر تم میری مشین ٹھیک کر دو تو تمہاری مہربانی ہوگی، ورنہ ابا کو کہہ کر مجھے مشین شہر بھجوانی پڑے گی اور اچھا خاصا خرچہ ہوگا۔ لڑکی کی اس بات پر میرا بھانجا مشین چیک کرنے لگا، تمہاری مشین کو زنگ لگ چکا ہے، یہ تو بری طرح جام ہو چکی ہے، اسے رواں کرنے کے لیے پڑے گی۔ فضل کی بات پر لڑکی حیرانی سے اسے دیکھنے لگی، مطلب تم میری مشین ٹھیک نہیں کر سکتے؟ لڑکی پوچھنے پر فضل ہنس پڑا اور کہنے لگا، نہیں بھائی، اس کام کا تو میں ماہر ہوں۔ لڑکی خوش ہو کر پاس بیٹھ گئی۔ ابھی مجھے ایک سوٹ سلائی کرنا ہے، جلدی کر دو پلیز۔ لڑکی کی بات پر بھانجا کہنے لگا، یہ مشین میرے کمرے میں لے آؤ، میں وہی ٹھیک کروں گا۔
لڑکی یہ سن کر گھبرائی تو بانجا بولا میرے سارے اوزار کمرے میں ہیں، اس لیے مشین اندر ٹھیک کروں گا۔ لڑکی مشین لے کر فضل کے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے کھانا گرم کر لیا تو باہر چارپائی پر رکھ دیا، مگر دیور اور وہ لڑکی کمرے سے باہر نہ نکلے۔ کافی وقت ہو چکا تھا، دونوں جوان تھے، اس لیے میں فکر مند ہو گئی۔ کچھ دیر تک میں نے صبر کیا، پھر بانجا پر شک نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ اندر جاتی تو فضل ضرور مجھ سے الجھ پڑتا، مگر کافی دیر گزر گئی۔ آخر تھک کر میں بانجے کے کمرے کی طرف گئی، تبھی وہ لڑکی مشین لے کر باہر کو نکلی اور کہا آپا جی مشین ٹھیک ہو گئی ہے۔ یہ سن کر مجھ پہ بھی خوشی ہوئی اور ہم اپنے کام پر لگ گئے۔ تھوڑی دیر بعد بانجا کمرے سے نکلا اور چارپائی پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ ہمارے پڑوسیوں کی شادی تھی، انہوں نے اپنے سارے کپڑے مجھے سلائی کرنے کے لیے دیے تھے۔ دن تھوڑے رہ گئے تھے، اس لیے مجھے ٹینشن ہو رہی تھی، مگر بانجے نے اس لڑکی کی مشین جھٹ میں ٹھیک کر کے میرا کام آسان کر دیا۔ بانجا کھانے کے بعد اٹھا اور کہنے لگا آئندہ کسی کی بھی مشین خراب ہو تو میں حاضر ہوں۔ میں ہنسنے لگی، اس کام سے مجھے بہت پیسے ملنے لگے تھے، اس لیے آج کل میں بہت خوش تھی۔ شادی کو 3 سال ہو چکے، گھر کے حالات اچھے نہیں تھے، اس لیے شوہر شادی کے فوراً بعد پیسہ کمانا باہر کے ملک چلا گیا۔ میرا شوہر 3 سالوں سے قطر میں تھا۔ 2 سال بعد اس نے چھٹی پر گھر آنا تھا۔ گھر میں ساس، سسر اور ایک بانجا تھا۔ ساس سسر تو بہت بیمار اور بوڑھے تھے، دن بھر اپنے کمرے میں پڑے کھانستے رہتے تھے، مگر بانجا بہت اچھا تھا۔ اس کی عمر 19 سال تھی، مگر اس نے کم عمری ہونے کے باوجود اپنی دکان کھولی تھی، جہاں وہ مشین ٹھیک کرنے کا کام کرتا تھا۔ اس سے کہتی کہ وہ ابھی کم عمر ہے، دکان کو چھوڑ کر پڑھائی کر لے، مگر وہ کہتا تھا خالہ گھر بھی تو چلانا ہے، آخر کب تک سارا بوجھ اپنی خالہ پر ڈالے رکھوں۔ خالو بیچارہ پردیس بیٹھا ہوا ہے، گھر بھی کرائے کا ہے، اماں ابا بیمار ہیں، اس لیے مجھے کام کرنا پڑے گا۔ یوں تو بانجا سارا دن دکان پر رہتا تھا، وقفے وقفے سے گھر بھی آ جاتا تھا۔ یوں میں بے فکر تھی، بانجا گھر آتا تھا تو کئی کام کر دیتا تھا۔ میرے پاس آنے والی لڑکیوں کی مشین آئے دن خراب رہتی، بانجا کو کہتی وہ فوراً اسے ٹھیک کر دیتا۔ ایک دن میں کپڑے سلائی کر رہی تھی، پھر اس لڑکی کی مشین خراب ہو گئی، مجھے غصہ آ گیا، میں نے اسے ڈانٹ دیا، اتنی بڑی ہو گئی ہو، اتنے دنوں سے میں تمہیں سلائی سکھا رہی ہوں، مگر ابھی تک تمہیں سلائی کرنا نہیں آیا۔ میرا غصے کرنے پر وہ رونے لگی۔ میں نے کہا اپنی مشین اٹھاؤ اور گھر جاؤ، مگر اسی وقت میرا بانجا گھر آ گیا۔ لڑکی کو روتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا ارے خالہ یہ میں بھی کیوں رو رہی ہے۔ میرا بانجا آس پاس کی سبھی لڑکیوں کو جانتا تھا، اس لیے ان سب سے بے تکلفی سے بات کر لیتا تھا۔ اس لڑکی نے میرا بہت دماغ کھا لیا ہے، دل کرتا ہے اسے کام سے نکال لوں، جان بوجھ سے مشین خراب کر دیتی ہے۔ میرے بات پر بانجا مسکرانے لگا، ارے میں پریشان نہ ہو اور تم ہنس رہے ہو۔ میں غصے میں تھی، اس لیے بانجے کو بھی ڈانٹ دیا۔ وہ کہنے لگا خالہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے، آج کل کی مشین ہی جلدی خراب ہو جاتی ہے، وہ پرانا دور اب گیا، جب نانی کی مشین رہتی تھی تو اس کو نواسی چلاتی تھی، آج تو ہر چیز 2 نمبر ہی آ رہی ہے۔ بانجے کی بات پر میں اسے گھورنے لگی۔ اس نے جیب سے موبائل نکالا اور کہنے لگا خالہ خالو نے کال کی تھی، آپ میرے خالو سے بات کر لیں، آپ کا غصہ دور ہو جائے گا۔ شوہر کے ذکر پر میں شرمانے لگی۔ میرا بانجا بھی بڑا شریف تھا،
مجھے چھیڑنے سے باز نہیں آتا تھا، مگر سچ یہ تھا کہ ان دنوں سے میرے شوہر نے مجھ سے بات نہیں کی تھی، کیونکہ وہ مصروف رہتا تھا۔ اس لیے روز بھانجے سے کہتی تھی کہ مجھے کال کروا دو تاکہ میں تمہارے حالوں سے بات کر لوں، مگر بھانجا ہر بار کہتا تھا حال آج بیلنس نہیں ہے، کل کال کر دوں گا۔ مگر اس بات کو کئی دن گزر گئے۔ شاید نیٹ پیکیج کے لیے میرے بھانجے کے پاس پیسے نہیں تھے، مگر آج میرے بھانجے نے مجھے موبائل پکڑایا تو میں سب کچھ بھول گئی۔ بھانجے سے موبائل لے لیا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے اپنے شوہر سے کچھ ضروری باتیں کرنی تھی۔ کتنے دنوں سے بات نہیں ہو پائے تھے، اس لیے مجھے 15 منٹ لگ گئے۔ کال کاٹنے لگی تھی کہ شوہر کہنے لگا اماں ابا سے بھی بات کروا دو۔ میں موبائل ان سے کمرے میں لے کے گئی اور اپنے شوہر کی بات ساس سسر سے کروا دی۔ وہ بھی راضی ہو گئے۔ میں باہر نکلی تو باجا باہر نہیں تھا۔ ایک لڑکی کہنے لگی وہ تو ابھی میں کی مشین ٹھیک کر رہا ہے۔ اس نے کمرے کی طرف اشارہ کیا تو مجھے حیرت ہوئی، کیونکہ ابھی تک وہ دونوں اندر ہی تھے، مگر وہ میرے جانے سے پہلے ہی کمرے سے باہر نکل آیا۔ تبھی مجھے خیال آیا کہ میں نے ابھی تک اپنے بھانجے کے لیے کھانا گرم نہیں کیا۔ میں نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ شوہر سے بات کرنے کے چکر میں نے اپنے بھانجے کو ابھی تک کھانا بھی نہیں دیا، بھوکا رہا۔ بھانجا باہر نکلا تو میں نے اسے کہا کہ تم بیٹھو، میں بھی تمہارے لیے کھانا گرم کر کے لاتی ہوں، مگر بھانجا کہنے لگا نہیں، حالہ میرا پیٹ بھر چکا ہے، آج کھانا نہیں کھاؤں گا۔ بھانجا مسکراتے ہوئے باہر چلا گیا، جبکہ میں نہ سمجھی سے مشین کے پاس آ بیٹھی۔ پتہ نہیں اس نے کہاں سے پیٹ بھر لیا تھا۔ میں دل سے سوچنے لگی، تبھی میری نظر ان لڑکیوں پر پڑی جو کہ مہوش کے ساتھ سرگوشی میں بات کر رہی تھی۔ مہوش پر جوش ہو کر انہیں کچھ بتا رہی تھی اور اس کا چہرہ شرم سے لال تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے غصہ آ گیا۔ مہوش تمہاری مشین ٹھیک ہو گئی؟ میرے پوچھنے پر مہوش نے جلدی سے اپنا سر ہلا دیا۔ چلو اب تم لوگ کام پہ جلدی لگ جاؤ اور اپنا کام کرو۔ میری بات سبھی لڑکیاں کام کرنے لگی، جبکہ میں کام کرتے ہوئے اپنے شوہر کے بارے میں سوچنے لگی۔ میں سے کئی مہینوں سے سوچ رہی تھی کہ وہ گھر آ جائے۔ میرا کتنا دل کر رہا تھا کہ میں اسے گھر میں دیکھوں، مگر شوہر کہتا تھا اگر میں گھر آیا تو پیسہ خرچ ہوگا۔ اب بھی مجھے پیسے بچانے تھے۔ میں جانتی تھی کہ میرا شوہر بہت اچھا تھا، وہ ایک ایک روپیہ بچا رہا تھا تاکہ ہمارے حالات اچھے ہو جائیں، مگر شوہر کی دوری مجھے بے حد اداس اور پریشان کر رہی تھی۔ میں بھی چاہتی تھی کہ میرا شوہر واپس آ جائے، بس وہ میرے پاس رہے، بھلے کم کمائے مگر روز گھر رہے، میرے ناز نخرے اٹھائے اور میں اس کی خدمت کروں، مگر یہ سب اتنا آسان نہیں تھا۔ اس لیے میں چپ تھی، سلائی کر کے اپنا دل بہلا لیتی تھی۔ سب سلائی کی وجہ سے گھر کا خرچہ بھی کم ہو گیا۔ میں جتنے پیسے کماتی تھی ساس سسر کے ہاتھ پر رکھتی تھی، وہ بھی خوش ہو جاتے اور میرا بھی اچھا ٹائم پاس ہو جاتا، مگر میں دیکھ رہی تھی کہ سلائی کرنے والی لڑکیوں کی مشین کچھ زیادہ ہی خراب ہونے لگی۔ انہیں بہت بار سمجھایا تھا کہ وہ مشین کو ٹھیک طریقے سے چلائیں، مگر ہر دن کسی نہ کسی لڑکی کی مشین خراب ہو جاتی۔ میں سوچ رہی تھی کہ مشین ٹھیک کرنا خود ہی سیکھ لوں۔ امی بھی گھر چلانے کے لیے یہ مشین چلاتی تھی، لیکن وہ میری شادی کے بعد بیمار پڑ گئی۔ تب تک میرا شوہر بھی قطر چلا گیا، اس لیے میں نے سوچا تھا کہ میں کپڑے سلائی کر لیتی ہوں، 4 پیسے گھر میں آ جائیں، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ پیسوں کے ساتھ ساتھ مشکلیں بھی آ جائیں گی۔ اس دن میں بہت خوش تھی، کیونکہ صبح سویرے میرے شوہر نے کال کی تھی، مگر جب میں کپڑے سلائی کرنے بیٹھی تو ہمارے محلے کی ایک عورت آئی اور کہنے لگی میری بیٹی کی شادی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ تم اس کے لیے جہیز کے سارے کپڑے تم سلائی کر دو۔ ان دنوں میرے پاس کوئی زیادہ کام نہیں تھا، اس لیے میں خوش ہو گئی۔
میں اس سے کہا کہ میرے پاس بہت ساری لڑکیاں ہیں، میں تمہیں وقت پر سارے کپڑے مکمل کر دوں گی۔ محلے کی وہ عورت مجھے دعائیں دینے لگی اور پھر سارے کپڑے مجھے دے دیے۔ اس عورت کے جانے کے بعد میں نے ساری لڑکیوں سے کہا، ہمارے پاس وقت کم ہے اور کام زیادہ، اس لیے تم سب اپنی مشین کو ٹھیک کروا لو۔ آخر کسی نے کام کے دوران کہا کہ اس کی مشین خراب ہو گئی ہے تو میں اسے کام سے نکال دوں گی۔ میری بات کے جواب میں ایک لڑکی کہنے لگی، ابا آج آپ کا بھانجا آئے گا تو میں سب سے پہلے اپنی مشین ٹھیک کروا لوں گی۔ اس لڑکی کے چہرے پر دبدبی مسکراہٹ تھی جسے میں نہ سمجھ سکی۔ میں اسی وقت کپڑوں کو چیک کر رہی تھی۔ اس نے کہہ دیا، ہاں میری طرف سے اجازت ہے، جلدی اپنی مشین ٹھیک کروا لو۔ یہ سن کر نہ جانے کی ان لڑکیاں ہوش ہو گئیں۔ دوپہر کے وقت بھانجا آیا تو سب اس کے پیچھے پڑ گئے اور کہنے لگے کہ میں نے سب کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا، جاؤ کسی اور سے اپنی مشین بنواؤ، ویسے بھی تم سب مجھ سے مفت میں اپنا کام کرواتی ہو۔ بھانجے کی بات پر مسکرانے لگی جبکہ ساری لڑکیوں کے منہ لٹک گئے۔ ہم سب تمہیں بدلے میں کیا دے سکتی ہیں؟ لڑکیاں ناخوش ہوئیں تو میرا بھانجا کہنے لگا، کچھ نہ کچھ تو دینا پڑے گا۔ تبھی میں سے ایک لڑکی کہنے لگی، جب تمہاری شادی ہوگی تو ہم تمہیں دلہن کا سوٹ سی دیں گے۔ اس لڑکی کی بات پر میرا بھانجا ہنس پڑا اور کہا کہ تم سب بہت چلاک ہو، میں روز تم سے کسی نہ کسی کی مشین ٹھیک کر دیتا ہوں، مگر تم بدلے میں صرف میری بیوی کا سوٹ سلائی کرو گی۔ یہ سن کر میں بھی ہنس دی۔ میرا بھانجا کہنے لگا، تم سب کو اب بھی اتنی اچھی سلائی نہیں کرنی آتی، اس لیے مجھے معاف کرو، میری خالہ میں دلہن کے لیے کپڑے سلائی کر لے گی۔ وہ یہ کہہ کر میری طرف دیکھنے لگا۔ میں ہنس دی اور لڑکیوں سے کہا، ابھی میرا بھانجا بہت چھوٹا ہے۔ ایک لڑکی نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، آپ کا بھانجا اتنا لمبا تو ہو گیا ہے۔ بھانجا میری طرف دیکھنے لگا کہ اب میں خالہ کیا جواب دیتی ہے۔ اسے ان سب باتوں میں مزہ آ رہا تھا، مگر میں جانتی تھی کہ ابھی میرا بھانجا بہت کم عمر تھا، بیوی بچوں کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا تھا، اور ویسے بھی ہمارے گھر کے حالات بھی اچھے نہیں تھے۔ شادی تو میرے شوہر نے بھی کی تھی، مگر خراب حالات کی وجہ سے اسے مجھ سے دور جانا پڑا۔ اس لیے میں نہیں چاہتی تھی کہ بھانجے کی بیوی بھی میری طرح تڑپتی رہے اور یوں مر کے گزارا کرے۔ اس لیے میں ان لڑکیوں سے مخاطب ہو کر کہا، یہ لمبا ہو گیا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے، اس کی شادی کر دو۔ شادی کے لیے اور بھی بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ہم اس کی 5-6 سال بعد شادی کریں گے۔ یہ سن کر میرا بھانجا ہنسنے لگا۔ پھر میں نے ساری لڑکیوں سے کہا، جلدی سے اپنا کام کرو، تب تک میں اپنے بھانجے کا کھانا گرم کر لوں۔ یہ کہہ کر میں کچن میں آ کر کھانا گرم کرنے لگی، جبکہ وہ ساری لڑکیاں باری باری میرے بھانجے کے کمرے میں جانے لگی اور اپنی مشین ٹھیک کروانے لگی۔ مشین تو منٹوں میں ٹھیک کر لیتا تھا۔ اس دن بھی میرے بھانجے نے ساری لڑکیوں کی مشین ٹھیک کر دی اور پھر اپنی دکان پر چلا گیا۔ اگلے دن سے میں نے بہت سارا کام کرنا تھا، اس لیے کسی لڑکی کو سر اٹھانے نہیں دیا۔ اس دن میرا بھانجا بھی گھر نہیں آیا، کپڑے بہت سارے تھے، اس لیے میں خود بھی مصروف تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جلد کام ختم کروں گی اور کام ختم ہوتے ہی میں اپنے میکے چلی جاؤں گی۔ کتنے دنوں سے میں نے اپنے میکے کا چکر نہیں لگایا تھا، لیکن میں اس وقت پریشان ہو گئی جب ایک دن میری مشین خراب ہو گئی۔ کپڑوں کا ایک ڈھیر پڑا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اتنے قیمتی سوٹ یہ لڑکیاں سلائی کریں، کیونکہ ان کے ہاتھ میں اتنی صفائی نہیں تھی، مگر مشین صبح سویرے ہی خراب ہو گئی۔ لڑکیوں نے مجھے پریشان دیکھا تو کہنے لگی، آپا جی آپ کیوں اتنی فکر مند ہو رہی ہیں، آپ کا بھانجا موجود ہے، وہ آپ کی مشین ٹھیک کر دے گا۔ یہ کہہ کر وہ لڑکی آپس میں سرگوشی کرنے لگی۔
میں سمجھ نہیں پائی، مگر کئی دنوں سے دیکھ رہی تھی کہ ساری لڑکیاں بہانے بہانے سے میرے بانجے کا نام لیتی تھی اور اس کے آگے پیچھے پھرتی تھی۔ سارا دن میرا بانجا گھر میں نہیں ہوتا تھا، مگر جیسے ہی میرا بانجا دوپہر کو کھانا کھانے گھر آتا تھا تو ان لڑکیوں کو جیسے پر لگ جاتی تھی۔ سارے کے سارے کام چھوڑ کر بہانے بہانے سے اسے دیکھنے لگتی۔ اس سے پہلے میرا کام بہت زیادہ تھا، اس لیے میں نے بات پر زیادہ توجہ نہیں دی۔ آج مجھے ہر حال میں مشین ٹھیک کروانی تھی اور میں نے بانجے کی بات مان لی اور وہ مشین اپنے کمرے میں لے آئی۔ ایسی بات کہنے پر میرے ہوش اڑ گئے، فوراً اس کے کمرے سے باہر آ گئے اور اس کی حالت تھی وہ مجھے اس طرح کی بات کیسے کر سکتا تھا۔ بانجا تو دکان پر چلا گیا، جبکہ میں اپنے ساس سسر کے کمرے میں آ گئی اور انہیں یہ بات بتا دی۔ جیسے سننے کے بعد وہ کہنے لگے، بچہ ہے اس لیے ایسی بات کہہ دی، ہم اسے سمجھائیں گے۔ مگر میں نے اپنے ساس سسر سے کہا کہ فضل اب بڑا ہو چکا ہے، اس سے پہلے کہ وہ بڑا قدم اٹھائے ہمیں اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ مگر ساس کہنے لگی، اس کے لیے لڑکی کہاں سے لائیں گے، جبکہ آپ اس کی فکر چھوڑ دیں، آپ جس کا بچہ کہہ رہی ہیں وہ پہلے ہی اپنے لیے لڑکی پسند کر چکا ہے۔ میں نے مہوی کے بارے میں ساس سسر کو بتایا تو ساس منہ میں انگلی لے کر حیران پریشان مجھے دیکھنے لگی۔ اگلے دن ہی میری ساس سسر نے بانجے کو مہوی سے شادی کے بارے میں پوچھا تو وہ تو جیسے اس لمحے کا منتظر بیٹھا، اس نے شکرانہ نظروں سے میری طرف دیکھا اور فوراً شادی کے لیے ہاں کہہ دی۔ میں کچھ دن بعد مہوش کے گھر اپنے بانجے کا رشتہ لے کر گئی۔ اس کے گھر والوں نے بھی انکار نہ کیا اور 6 ماہ کے اندر میرے بانجے کی شادی ہو گئی۔ اس واقعے نے مجھے یہی سکھایا تھا کہ لڑکا ہو یا لڑکی جوان ہو جائے تو ان کی شادی میں دیر نہیں کرنی چاہیے، ورنہ بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں۔ اور اسلام میں بھی اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ جب اولاد بالغ ہو جائے تو ان کی لازمی شادی کر دینی چاہیے تاکہ اولاد کسی غلط کام میں نہ پڑے۔